بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حل کیا ہے کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان حمیرہ رانا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شجرکاری کی اہمیت اور جنگلات کی کٹائی ایک سنگین جرم۔ درخت انسان کے دوست ہیں اور زندگی کے ضامن ہیں۔ درخت لگانا شجرکاری کہلاتا ہے اور شجرکاری سنت رسول بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص درخت یا کھیتی لگائے اور اس میں سے کوئی چرند، پرند، درندہ یا چوپایا کچھ کھا لے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ شجرکاری میں صرف خیر ہے اور اس میں بہت سے دینی اور دنیاوی فوائد بھی شامل ہیں۔ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی کے لیے جنگلات کا کردار بھی انتہائی اہم ہوتا ہے، اور جنگلات ماحول کو صاف ستھرا بناتے ہیں، ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں اور زمین کے کٹاؤ کو یہ روکتے ہیں۔ درختوں کی بدولت ہم صاف پانی، غذا، ایندھن، لکڑی، پھل، سبزیاں اور مختلف قسم کے میوہ جات ان سے حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے درختوں کو زمین کی زینت بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت برپا ہو اور کسی کے پاس یہ موقع ہو کہ پودا لگایا جائے تو فوراً یہ نیکی کر لے۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ ہمارے انتہائی معزز مہمان ہیں ڈاکٹر غلام محمد علی صاحب، پارک کے چیئرمین ہیں۔ ان کے برابر میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر زاہد اکرم، زرعی سائنسدان ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر، اور بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بھی۔ جی ڈاکٹر صاحب، پہلا کویسچن تو ہمارا یہی بنتا ہے کہ شجرکاری کی کیا اہمیت ہے اور ہم اس کو فار گرانٹیڈ کیوں اتنا لے جاتے ہیں؟ شکریہ حمیرہ۔ دیکھیں، جیسے آپ نے خود ہی ساری چیزیں بتا دی کہ اس شجرکاری میں صرف اللہ تعالیٰ نے ایک ایکو سسٹم بنایا ہے کہ جیسے ہیومن ہیں یا اور اینیملز ہیں اور اس کے ساتھ سارے پلانٹس ہیں جی، اور وہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہیں۔ پلانٹس سے صرف یہ ایک تو ہم بات کرتے ہیں آکسیجن کی، صرف آکسیجن ہی جو ہمیں فوڈ بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور ڈفرینٹ جیسے اگر میڈیسن کی طرف جائیں، میڈیسن جو ہے وہ بھی ہم یہ پلانٹ سے وہ لیتے ہیں، اور ڈفرینٹ بیماریوں کا بھی وہ اسی سے علاج کرتے پہلے دنوں میں، اور ابھی بھی جتنے بھی کیمیکلز اور اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ یہ پودوں سے ہی وہ کیمیکلز پھر سنتھیٹک یا اس کو آگے لے جائیں۔ تو اس کی امپارٹنس، اور پھر جو میں ایکو سسٹم کی بات کر رہا ہوں، جو ہمارے کلائمیٹ میں جو انوائرمنٹ میں جو چینجز آ رہی ہیں، اگر ایک سوائل کی ہم بات کرتے ہیں کہ سوائل ایروژن ہوتا ہے، اور پھر یہ کلائمیٹ میں جتنے بھی ہمارے اگر ڈیفارسٹریشن کی طرف ہم جائیں گے، پلانٹس کو وہ کم ہوں گے یا کاٹیں گے۔ جس طرح دیکھیں ہمارے اگر ویلیز میں ہم چلے جائیں یا ماؤنٹینز میں چلے جائیں، سارے ہمارے جو پہاڑ ہیں وہ سارے نیکڈ ہیں۔ اگر ان کو سارے کو ہم فل کر دیں تو بہت سارے فائدے، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں آکسیجن ملے گی، پھر دوسری یہ ہے کہ جو ٹمبر کی جو لکڑی یا وہ ہمیں ضروریات وہ پوری کرے، پھر جو ایکو سسٹم ہے جو ایروژن اور وہ اس کے حوالے سے، اور پھر جو ٹیمپریچر کو وہ کم کرتے ہیں، اور اس سے جو گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں اور فلڈ اور ہیٹ ویوز اور وہ جو ڈراؤٹ کنڈیشنز، وہ ساری وہ تو بہت ساری چیزوں اسی طرح سے وہ ایفیکٹ ہو رہی۔ اب پاکستان میں جو ساری ریکمینڈڈ ہے ساری دنیا میں، وہ 25% جو وہ فارسٹ جنگلات وہ ہونے چاہیے، اگر پراپر جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں ان کو آکسیجن سپلائی کے لیے۔ تو ہمارے جو اس وقت ہماری جو سچویشن ہے وہ 5% ہے، سے بھی کم ہے۔ تو یہ اس بات کی یہ ضرورت ہے، اور پھر یہ ہے کہ آکسیجن اگر آپ پراپر سپلائی نہیں ہوتی، جتنی بھی پولوشن، ابھی میں آپ کو جو COP 27 کی وہ بات یہ بتا دیتا ہوں کہ COP 27 ابھی ایجپٹ میں جو لاسٹ ایئر، اس میں 2-3 چیزیں جو پاکستان نے جو وہ پریزنٹ کیا کہ پاکستان ٹھیک ہے ہم ڈیفارسٹریشن کی طرف، لیکن جو اوورآل جو پولوشن، جو انڈسٹریل کنٹریز جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں جو پولوشن کے حوالے سے، جو کاربن ڈائی آکسائڈ، تو پاکستان نے وہاں پہ یہ اپنا پریزنٹ کیا کہ یہ وہ انڈسٹریل کنٹریز جو جس طرح ہم 1% تقریباً 1% وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں یہ انوائرمنٹ میں، تو وہ کنٹریز جو زیادہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں وہ ہیلپ کریں ان کنٹریز کی جو لیس کنٹریبیوشن ہے یا انڈسٹریل ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا جو اپنا وہ موقف ہم نے وہ پیش کیا، اور جو نیکسٹ جو COP 28 میں شاید وہ جو فنڈز اور وہ اس کے شاید وہ اس طرف وہ چلا جائے۔ لیکن جو امپارٹنس کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ
یہ ابھی کراچی اور لاہور جی کا اس کا یہ پتہ نہیں یہ ٹاپ 10 میں ہمارے جو یہ دونوں سٹیز آ رہے ہیں جو پولوشن کے حوالے سے. جی اور اس کے اوپر ہمیں اور پھر جو دوسرا ہم سارے اربنائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور ساری جو لینڈ ہے اس کو وہ اس میں ٹھیک ہے اگر آپ گھر بھی بناتے ہیں تو گھر کے ساتھ بھی اگر 2-4 درخت لگا لے, ہر بندہ وہ درخت لگا لے. اور پھر جو فارسٹ کے ہم بات کرتے ہیں کہ فارسٹ میکسیمم لگائیں, لیکن وہی فارسٹ جو میرا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ فارسٹ وہ جو آپ نے درخت لگانا ہی ہے تو کیوں نہ آپ فروٹ پلانٹس لگا لیں تاکہ آپ کو فروٹ بھی اور میکسیمم فوڈ بھی فوڈ بھی ملے وہ ہیومن بینگ کو, اور پھر آپ جو ہے نا وہ اس سے آکسیجن بھی ملے. بالکل صحیح. غازی صاحب جس طرح نے کہا کہ پاکستان میں کاربن کا اخراج 1% سے بھی کم ہے, اور پاکستان میں جو سیلاب ہم نے گزشتہ سال میں دیکھا وہ ڈیزرو کرتا ہی نہیں تھا بیسکلی. پاکستان پرائم منسٹر نے جگہ جگہ ہر فورم پہ آواز بھی اٹھائی اور سب لوگوں نے آ کے باقاعدہ خود بھی اس کا جائزہ لیا. اب درختوں کی کمی کی وجہ سے بہت سارے معاملات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. حالیہ موسمیاتی تبدیلی میں گرمی کا طویل ہو جانا, سردیاں 2-1 ماہ تک محدود ہو جاتی ہیں, ہیٹ ویو ایک دم سے آ جاتی ہے, خشک سالی ہے, کبھی قحط سالی ہے, بہت سارے فیکٹرز ہیں. کس حد تک یہ تشویشناک ہو چکے ہیں؟ یہ تھینک یو آپ کا ایک تو آج کے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. آپ نے جو بتائی ہے نا یہ فیکٹس ایسے ہیں کہ اوور دا ایئرز یہ ایک دم یہ سینیریو نہیں آپ کے سامنے آیا, بلکہ یہ اوور دا ایئرز یہ سسٹم جو ہے نا یہ ڈیولپ ہوا ہے. 1950 سے جب سے صنعتی انقلاب آیا اس وقت سے یہ جو ہمارا اوور آل جو ہمارا موسمی تغیرات جو ہے نا جو کہہ لیں ایک کلائمیٹ چینج جو ایک فنامنا ہے جو ہم کہتے ہیں تغیرات جو موسم کا یہ ہمارے سامنے آیا. اچھا یہ اس میں ہوا یہ کہ ہمارا جو ٹیمپریچر ہے یہ 1 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھ گیا, جو زمینی جو ٹیمپریچر ہے 1 ڈگری. اب وہ کہتے ہیں اگر 1 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ہمارے معاملات چل سکتے ہیں. پھر اگر اس سے مزید بڑھتا ہے تو 2.5 تک میکسیمم آپ سروائیو کر سکتے ہیں. جو موجودہ ٹیمپریچر ہے ارتھ کا اس میں اگر 2.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک آپ بڑھا سکتے ہیں, بڑھا لیتے ہیں ٹیمپریچر تو آپ سروائیو کریں گے. لیکن خدشہ یہ ہے کہ یہ 3.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا جائے گا. ہم انتظار کریں گے, ہم اس طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہمارے جو ایکٹیویٹیز ہیں جو ہم نے انڈسٹریلائزیشن کو پروموٹ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم درختوں کو کاٹ رہے ہیں یہ ہم اس طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں. اتنے درخت پچھلی صدیوں میں نہیں کٹے جتنے پچھلے دہائیوں میں کٹ گئے ہیں. تو یہ اگر دیکھیں نا تو یہ ہماری زندگی کے اوپر ڈائریکٹ متاثر یہ چیزیں اثرات ڈالتی ہیں. ہمارا ہاؤس ہولڈ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے خواتین کے جو گھریلو کام ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ جانتی ہیں کچن میں کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو جب ٹیمپریچر بڑھتا ہے تو ڈیفینیٹلی کچن میں تو ایئر کنڈیشننگ نہیں ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ افیکٹ ہوتا ہے. سملرلی اسکول گوئنگ جو بچے ہیں وہ ان کے لیے ہمیں ارلی سمر ویکیشنز کا اعلان کرنا پڑتا ہے. تو اوور آل ایک لائف سٹائل ہمارا جو نا وہ تبدیل ہو گیا ہے. جی ناظرین یہاں ہم لیتے ہیں مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد اپنی گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں اس وقت ابھی جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں مریم محبوب نے جو کہ ماہر ماحولیات ہیں, ان کی گفتگو سے بھی ہم مستفید ہوں گے. جی ڈاکٹر غلام صاحب, اب کویشچن یہ ہے کہ شجر کاری نہ ہونے کے برابر ہوگی ہے ہمارے ملک میں. فضائی آلودگی دیکھ رہے ہیں, سمندری آلودگی ہے, زمینی آلودگی ہے, صوتی آلودگی ہے, یعنی نوائز پولوشن بھی اتنا زیادہ ہو چکا ہے. فضائی اور بحری جہازوں کا دھواں اپنی جگہ پہ ہمیں نظر آتا ہے, مختلف فیکٹریز کا فضلہ بھی ہے. ہر طرح سے مسئلہ پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے انسانوں پر, اور جو دوسری مخلوقات ہیں ان پر اس کا براہ راست کیا اثر پڑ رہا ہے؟ دیکھیے جو جیسے آپ نے آلودگی کی بات کی نا, یہ صرف ہیومن پہ تو ہے, ایک تو یہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں نا, ایک جو انڈسٹریل پولوشن ہے جو, اور وہ جو سارا ویسٹ جو پانی کے اندر وہ جا رہا ہے, اور وہی پانی جب سمندر میں جا رہا ہے, اور جو راستے میں تقریباً مینگرووز جو ہے نا اراؤنڈ ہمارا, جو مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ 8th لارجسٹ ان دا ورلڈ مینگروو جو ہے پلانٹس ہمارے جو انڈس بیسن کے اوپر.
تو اب یہاں سے ہمارا جتنا بھی پولوٹڈ پانی جا رہا ہے نا تو اس کو بھی ہم ایفیکٹ کر رہے ہیں اور وہ ہمارے آکسیجن کے لیے بہت اچھا سورس ہے ہمارے جو مینگروو پلانٹس کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں جی, تو اگر وہ سارا ہمارا جو پولوٹڈ واٹر وہاں پہ جا کے ان کو وہ ڈیمیج کر رہا ہے اور وہ جو جتنا بھی, کیونکہ وہ مینگرووز تو مینلی تو یہ جو سیلائن واٹر میں وہ ہوتے ہیں اور وہی پانی وہی جو انڈس ریور کے ساتھ, تو ایک تو یہ ہے. اور دوسرا پھر جو پولوٹڈ جو انڈسٹریل واٹر وہ جو باقی لائیولیہوڈ کو وہ افیکٹ کر رہا ہے, جو فش ہے یا درمیان میں راستے میں جتنے بھی. اور مینلی جو ایئر پولوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو تقریباً 1,00,000 سم تھنگ 30,000 یا کچھ اس طرح سے لوگوں کی جو اس وجہ سے جو وہ ڈیتھس ہوتی ہیں جو کینسر کاز کرتے ہیں یا لنگز کو افیکٹ کر رہے ہیں, جو ہمارے جو جب انہیل کر رہے ہیں اپنے جو ایئر, تو اس کو جو جس طرح سے وہ افیکٹ کر رہا ہے تو سارے جو ڈفرینٹ ڈیزیزز بھی اس کو جو کنٹامنیٹڈ, اور پھر جو کنٹامنیٹڈ پھر دوسرے جو ہم فوڈ لیتے ہیں, جو کل بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جو فوڈ سے بھی ایک تو ہم فوڈ خیر وہ ضائع بھی کرتے ہیں, لیکن جو کنٹامنیٹڈ فوڈ جو اس طرح کے ہم وہ یوز کر رہے ہیں جو پولوٹڈ, وہ بھی جو واٹر ہے وہ بھی تقریباً 92% ہمارا جو کنٹامنیٹڈ واٹر, اراؤنڈ 60% جو فوڈ ہے وہ بھی ہماری کنٹامنیٹڈ. تو اس یہ جو ڈفرینٹ ٹائپ آف جو پولوشن ہے وہ اوور آل جو ہیومن کے اوپر ایفیکٹ کر رہی ہے. اور پھر جو ہمارا ایکو سسٹم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جو ہمارے اس طرح کے جو بایو ڈائیورسٹی ہے ہماری, جو پلانٹ سے تقریباً 34% جو ڈائیورسٹی ہے ہماری فلورا فانا اور جو اس کے جو لاسز ہو رہے ہیں, جو اگر گلیشیئرز اور جو فلڈز اور اس کی وجہ سے وہ بھی ہم وہ ساری لوز کر رہے ہیں. تو یہ ڈفرینٹ طرح سے ہم اپنے انوائرمنٹ کو یہ اس پولوشن کی اور اس انوائرمنٹ کی وجہ سے ہمارا ایفیکٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اب زاہد صاحب جس طرح انہوں نے کنٹامنیٹڈ فوڈ کی بات کی, اگر فضا میں کاربن کی مقدار بڑھتی چلی جاتی ہے, درجہ حرارت بڑھتا چلا جاتا ہے, تو کیا جو غذائیں پیدا ہوتی ہیں اس کی تاثیر بھی بدل سکتی ہے, اس کے اوپر کوئی خاص اس کا فرق پڑ سکتا ہے, یا جو پھل اور سبزیاں ہیں وہ اپنی غذائیت کھو سکتی ہیں؟ جی, پہلے تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے بات کی نا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کا اضافہ یہ کس حد تک جا سکتا ہے. پہلے تو اس کو دیکھیں کہ سالانہ ہم تقریباً 40 بلین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ ایڈ کر رہے ہیں اپنے ماحول میں, کٹائی کی وجہ سے. ہاں جی, درختوں کے نہ ہونے کی وجہ سے, ڈیفارسٹیشن کی وجہ سے. اور اگر اس کو ہم میئر کرنے کی کوشش کریں تو تقریباً 10 ماؤنٹ ایوریسٹ کھڑے کر دیں, اتنے کے برابر ہم کاربن ڈائی آکسائڈ جو سالانہ ایڈ کر رہے ہیں اپنے انوائرمنٹ میں. تو یو کین ویل امیجن کہ اس سے اوور آل ہمارا جو انوائرمنٹ پہ کیا اثرات پڑ رہے ہیں. اس سے ہماری وہ جو گلوبل وارمنگ ہوئی ہے, ہمارا اوزون لیئر وہ اس میں ہول ہوا ہے, اور اس سے گرین ہاؤس گیسز ڈیولپ ہوئی ہیں. اب یہ جو آپ بتا رہی ہیں نا کہ اس سے ٹیمپریچر بھی بڑھا ہے, اوور آل ایک جو ہمارے کہہ لیں کہ ماحول میں تبدیلیاں آئی ہیں, اور بارشیں جہاں پہ ہونی چاہیے تھی جس سیزن میں اس میں نہیں ہوتی, جس میں نہیں ہونی چاہیے اس میں ہوتی ہیں. اور ٹیمپریچر آپ دیکھ لیں کہ پچھلے سال مارچ میں اور فیبرری میں ٹیمپریچر 40s تک چلا گیا تھا. اس سے اوور آل کیا فرق پڑا, ہماری ویٹ کی کراپ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس نے بہت زیادہ سفر کیا. تو ڈیفینیٹلی جب ٹیمپریچر بڑھ جائے گا, جو ہماری فصل ہے جس کو ایک مقدار ایک مدت چاہیے میچور ہونے کے لیے تاکہ اچھا بیج بنے, جب وہ اس کو مدت نہیں ملے گی تو اس سے جو بیج بنے گا اس میں وہ خوراک کی وہ غذائیت کی وہ صلاحیت نہیں ہوگی. صحیح. اوور آل اس طرح صرف ایک گندم کی بات نہیں ہو رہی, جو پھل ہیں ان پہ بھی اس کے اثرات ہیں, جو ہماری ویجیٹیبلز ہیں ان پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں, اور موسمی بیماریاں, اور ایون یہ صرف بیماریاں نہیں بلکہ کیڑے مکوڑے وہ بھی ایسے آ جاتے ہیں جو کہ پہلے نون نہیں ہوتے. تو اس سے اوور آل جو ہے نا, نہ صرف یہ کہ ہماری خوراک پہ بلکہ اس سے اوور آل پورے انوائرمنٹ پہ فرق پڑ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ انوائرمنٹ پہ فرق تو پڑتا ہی ہے. ایک تو ان نیچرل چیزیں بہت زیادہ ہو گئی, انسانی مداخلت بہت زیادہ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی نیچر میں.
تو یہ جو ہارپ ٹیکنالوجی کا آپ نے سنا ہوگا، آرٹیفیشلی جو ہے وہ ایسا سسٹم کریٹ کر دیا جاتا ہے، مصنوعی بارشیں برسائی جاتی ہیں، تو یہ بھی کلائمیٹ چینج کی ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے، جس کی وجہ سے ایروژن بھی ہوتا ہے، سیلاب بھی آتے ہیں، اور انفارچونیٹلی بہت ساری ایسے وقتوں میں بارشیں ہو جاتی ہیں جب بارشیں ہمیں چاہیے ہی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہے نا کہ یہ دیکھیں نا، جب بھی آپ قدرت کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے تو اس کے ظاہر ہے کچھ وقت تک تو آپ اس کے اچھے کو فائدے اٹھا سکتے ہیں، ہاں۔ لیکن ان دی لانگ رن اگر اس کو دیکھیں تو اس کے کچھ نہ کچھ نقصانات آپ کے سامنے آئیں گے۔ جی۔ وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسی بیماریوں کا آ جانا جو کہ پہلے نون نہیں تھیں، جن کو آپ نہیں جانتے، ایسے کیڑے، وہ دیکھیں ٹڈی دل کا حملہ ہو جاتا ہے، جی ہاں، اور اس سے پوری کھڑی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے قحط سالی کا باعث بنتی ہیں یہ چیزیں۔ تو یس، جب بھی اس طرح کی آپ کوئی نئی ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں، اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں اور سائیڈ نقصان ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ ہوتے ہیں اس کے، ایسا ہی ہے۔ جی مس مریم، گماں کی دھوپ کڑی ہے، ہزار ہیں رستے، یقین کا ایک شجر سایہ دار راہ میں ہے۔ بات کریں ہم درختوں کی، پودوں کی، کیونکہ زندگی کے ضامن بھی ہیں یہ جنگلات، کس حد تک ڈپریشن اور انگزائٹی کو کم کرتے ہیں؟ ہاں جی، سب سے پہلے تو درختوں کی ایک سائنٹیفک ایک ویلیو ہے وہ ہے، لیکن ہمارے ہاں ایک ریلیجیس ویلیو بھی درختوں کی بہت ہے جی۔ ان اسلام۔ درخت بیکاز وہ ایک جو گرینری ہے یہ آپ کے مائنڈ کو ریلیکس کرتی ہے، آپ کے ڈپریشن، آپ کی انزائٹی کو کم کرتی ہے۔ بہت سارے ایسے ڈیزیز پیشنٹس یا بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو جب وہ انہوں نے فوکس پہ لگایا، گرینری کے فوکس پہ، تو ان کی جو ہے وہ ڈیزیزز کم ہوئی ہیں۔ اور اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ ایسے پیشنٹس جن کے رومز کے باہر جو ہے وہ گرینری ہوتی ہے، وہ ان کا ریکوری ریٹ جو ہے وہ فاسٹر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو دا پیشنٹس جن کے جو ونڈو ہے اس کے باہر کوئی ایسا سین ہو جو ان کے لیے بہت آئی کیچنگ نہ ہو۔ تو درخت آپ کے جو اسٹیٹکس، ہماری جو خوبصورتی ہے ماحول کی، اس کے لیے ضروری ہیں، اور انسان کی اندرونی خوبصورتی کے لیے بھی ضروری ہیں۔ آپ جتنے اچھے ماحول میں رہتے ہیں، آپ جتنے اچھے ماحول میں سانس لیتے ہیں، آپ کے ماحول سے جتنی اچھی خوراک، پانی آپ کو واپس آ رہا ہوتا ہے، آپ کا اندر اتنا ہی اچھا ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ اچھا جی ڈاکٹر محمد علی صاحب، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کل رقبے کا 1/4 جنگلات پر مشتمل ہوتا ہے، اور پاکستان میں جنگلات کی کٹائی کی وجہ سے یہ ریشو جو ہے وہ 4.8%، لیس دین 5% بھی ہو چکا ہے، اور بہت سی وجہ اس کی یہ آ رہی ہے کہ صنعتی ترقی کی وجہ سے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے بہت زیادہ۔ اب یہ جو سیاح ہیں یہ پاکستان آتے ہیں، دور دراز کے علاقوں سے جنگلات دیکھنے ہمارے پاکستان میں آتے ہیں کہ بڑی ایک نیچرل بیوٹی ہے پاکستان کے اندر، زیر مبادلہ کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ اگر یہ درختوں کی کٹائی کا عمل اسی طرح سے جاری رہتا ہے تو ہماری جو ٹورزم انڈسٹری ہے وہ کس حد تک اس سے متاثر ہوگی، اور ہمارا ڈیفینیٹلی ایک ناقابل تلافی نقصان بھی تو ہوگا نا ملک کی اکانومی کے اندر؟ دیکھیں، ایک تو آپ انٹرنیشنل ٹورسٹ کی بات کر رہے ہیں نا، جو ہمارے جو نیشنل لیول پہ جو ٹورسٹ ہیں، جو کراچی سے لوگ آتے ہیں یا سندھ سے، یا آپ دیکھتے ہیں یہ جو سمر میں کتنا رش ہوتا ہے، کبھی اگر آپ کاغان، نران ویلیز، گلگت کی طرف جائیں، اور تو اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس لینڈ نہیں ہے، جو ماؤنٹینز ہیں نا آپ کے، آپ جب جا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ماؤنٹینز آپ کے سارے خالی پڑے ہیں، اور کہیں کہیں آپ کو پیچز میں وہ نظر آتے ہیں۔ آپ نے نہ آپ کو کوئی لینڈ ایکوائر کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی یہ ہے کہ آپ کے پاس زمین نہیں ہے۔ وہ جو ماؤنٹینز ہیں، اور اس میں اس کو اگر آپ سارے ماؤنٹینز کو آپ فل کر لیں، جتنی بھی ہمارے پہاڑ، تو آپ کو فری میں وہ ساری چیزیں وہ مل جائیں گی۔ اگر وہ آپ پہاڑوں جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کو اگر سیدھا کریں نا تو کتنے کلومیٹر بن جائے وہ زمین۔ لیکن پہاڑوں پہ گرینی نکالے کیسے سر؟ وہ تو اب چٹیل سے پہاڑ ہیں، ان کے اوپر کیسے بندہ گرینی؟ نہیں، تو یہی میں بات کرنے لگا ہوں کہ وہ ایک پورا ہم اگر پروگرام بنائیں، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بھی، اور اس انوائرمنٹ سے جو وہاں کی کلائمیٹک کنڈیشن ہے، اب دیکھیں جو پائن نٹ ہے جس کو چلغوزہ کہتے ہیں، کتنا مہنگا ہے، اور وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہوتا ہے، اور اس انوائرمنٹ میں ہوتا ہے جو کہ لو ٹیمپریچر اور جو چلنگ انوائرمنٹ اس کو چاہیے۔ تو وہ آپ کے پاس پہاڑ موجود ہے وہاں پہ، اس کو سارے ایک تو آپ کو بہت مہنگا ساری دنیا میں آپ وہ سپلائی کر سکتے ہیں۔ اس انوائرمنٹ کو اگر آپ کیچ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ انوائرمنٹ بھی آپ کے پاس ہے، اور وہ زمین بھی یا وہ پہاڑ بھی آپ کے پاس، اگر نیچے اس کے آ جائیں تو آپ جو ہے یہ بادام اور والنٹ اور وہ چیزیں لگا دیں، اور وہ بھی آپ کو آکسیجن،
اور پھر اس کے نیچے ویلی میں آ جائیں تو آپ کو ڈفرینٹ ایک ہی جگہ پہ آپ کو 3-4 ڈفرینٹ انوائرمنٹ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مطلب ہر طرح کے تو ذرائع سے نوازا ہوا ہے. میں یہی میں بات کروں گا کہ پاکستان از اے بلیسنگ فار اس کہ اس طرح کا ملک نہیں ہے. آپ گلگت سے لے کے گوادر تک آپ چلے جائیں, جو بھی ڈفرینٹ آپ کو انوائرمنٹ, ماؤنٹینز ہیں, ویلیز ہیں, پلین ہے, ڈیزرٹ ہے, کوسٹل ایریا, سارا کچھ ہے آپ کو. اور اس انوائرمنٹ کو آپ بلوچستان میں اگر آپ کبھی ٹریول کریں تو سارا کا سارا جو ہماری پروڈکٹیو لینڈ ہے وہاں پہ بہت سارے یہ وہ پہاڑ. تو آپ نے جو سیاحت کی بات کی, تو یہ اگر ہم صرف جو یہی جو ویلیز میں یہ ماؤنٹینز ہیں ان کو اگر فل کر لیں تو نہ صرف سیاحت بلکہ ایک تو آکسیجن اور دوسری جو اچھی انوائرمنٹ جو ابھی وہ بات کر رہی تھی لیڈی, میں نام بھول گیا, تو جی مس مریم, کہ وہ جو آپ کو ایک جو ریلیکس اور وہ جو انوائرمنٹ آپ کو ملے گی, جو لوگ جب وزٹرز وہاں پہ جائیں گے تو وہ ایک علیحدہ امپیکٹ, اور اس کے ساتھ پھر آپ کو جو یہ نٹس اور جو فروٹس اور وہ چیزیں وہ ملیں گی تو آپ کی اکانومی میں بھی وہ کنٹریبیوٹ کرے گی. تو یہ اس لیے آپ کو پوری ایک اگر اویئرنیس, اور ہر انڈیویجول کو چاہیے کہ جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں یا جو وہ کمیونٹی ہے وہاں کو اگر ہم سینسٹائز کریں کہ یہ آپ کے لیے ایک اکانومی اور آپ کے لیے ایک سورس بن سکتا ہے ایک فنڈنگ کا, تو یہ آپ سارے اگر ہم وہ لے کے چلیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو ہم اگر پورے کو پورے, میں جس طرح کو ایگزامپل آپ کو دیں, چائنا میں گیا تھا, چائنا کو سارے لوگ جو ایگزامپل دیتے ہیں تو ایک ایسی کوئی انوائرمنٹ, کوئی اتنی کوئی اچھی انوائرمنٹ بھی نہیں تھی, اتنے اچھے کوئی ماؤنٹینز بھی جیسے ایسے ہی وہ جو جیسے ہمارے ہوتے ہیں, جیسے راستے میں جائیں تو مٹی ہوتی ہے یا کچھ, تو اس کو بھی انہوں نے پورے کو فل کر دیا یہ درختوں کے ساتھ. تو ہمارے پاس تو کسی چیز کی ضرورت تھی, اور ڈپ لگا کے, ڈرپ سسٹم اور یہ وہ سارا RDA سسٹم لگا کے, تو ہم اگر ویسے ہی جسٹ پہاڑ وہ جو پلانٹ لگا دیں تو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوگی, انوائرمنٹ بھی ہے, ٹیمپریچر بھی ہے, بس یہی وہ بات ہے کہ ریسورسز ہیں ہمارے پاس اور ہم کو یوٹیلائز پراپر طریقے سے کرنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, ٹمبر مافیا, ٹھیک ہے نا, بڑا ایک یہ ان کا بڑا کردار ہے, اور درختوں کی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے بھی ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. کیا قانون سازی ہوئی ہے اس کے اوپر, اور عمل درآمد ہوتا ہے؟ جی, پہلی بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت کتنے تعداد ہے درختوں کی, اور پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے اس حوالے سے. اگر اوورآل دیکھیں نا تو دنیا میں 3.04 ٹریلین درخت موجود ہیں پوری دنیا میں اس وقت. اچھا, 3.04 ٹریلین. اور اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو پر ہیڈ پر انڈیویجول ہمارے پاس 422 درخت ہیں دنیا میں. اچھا, پاکستان کی نہیں بات کر, اوورآل. اب ہر ملک کا ایک علیحدہ سسٹم ہے. مثلاً جہاں پہ سب سے زیادہ درخت ہیں وہاں پہ ایسے ممالک, برازیل ہے فار ایگزامپل, جہاں پہ بہت زیادہ ایریا جو ہے وہ درختوں میں موجود ہے, درخت نے کور کیا ہوا ہے. تو وہاں پہ نمبر آف یہ جو درخت ہیں پر انڈیویجول وہ کہیں زیادہ ہیں. ویئر ایز کہ اگر ہم پڑوس میں چلیں گے انڈیا میں تو وہاں 28 درخت ہیں پر انڈیویجول. ہمارے پاس 430 مختلف اقسام ہیں درختوں کی پاکستان میں. اب آتے ہیں آپ کی ٹمبر مافیا والے پہ. اصل میں جہاں پہ کوئی چیز موجود ہوتی ہے تو وہاں پہ جرائم تو ہوتے ہیں. یہ تو ایک نیچرل فنامنا ہے, وہ انسٹنکٹ ہے اس انسان میں, جو بلت ہے اس کی. اچھا, اب درخت چونکہ ایک قومی اثاثہ ہیں, ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی ظاہر ہے ہمیں کوئی نہ کوئی قانون بنانا پڑتا ہے. تو قانون بنا ہوا ہے, اس میں 1975 میں ایک ایکٹ بنا ہے کہ جو بھی درخت کو کاٹے گا اور بغیر کسی پرمٹ کے کاٹے گا اس کو کم از کم 10,000 روپیہ جرمانہ ہوگا, اور 3 مہینے سے 3 سال تک اس کو قید ہو سکتی ہے. یہ تو ایک مطلب آپ کو میں نے اگزامپل دی ہے. اچھا, اس کے برعکس اگر آپ سعودی عرب کی اگزامپل لیں, وہاں پہ 30 ملین ریال یہ جرمانہ ہے ایک درخت کاٹنے کا. تو وہاں درخت پہلے ہی کم تھے, اب تو آپ کہیں جا کے گریوٹی زیادہ نا. تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس میں ایک انٹرسٹنگ سی ایگزامپل شیئر کرنا چاہتا ہوں جرائم کے حوالے سے نا. 1858 میں جب کہ یہاں پہ برٹش رول تھا, یہاں پہ ایک برٹش آفیسر تھا, اسٹیفن اسکڈ نام تھا اس کا.
اچھا، وہ ان کا آرمی آفیسر تھا، وہ رات کو کہیں اپنے آ رہا تھا اپنے آفس سے اور لیٹ آورز میں آیا، اس میں کوئی نشے میں تھا وٹ ایور، وہ راستے میں آیا تو اس کو سامنے سے ایک درخت نظر آیا، اس کو نظر آیا کہ درخت میری طرف آ رہا ہے، اچھا، اور وہ ڈر گیا۔ اس نے اپنی پلٹون میں سے بندوں کو بلایا، اسے کہا جی کہ وہ آ جاؤ آ جاؤ، وہ سارے آ گئے، انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ کہتے اس درخت نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، اس کو ابھی گرفتار کرو۔ اب وہ ظاہر حکم کے غلام تھے، انہوں نے فوراً جی کہا ٹھیک ہے جی، اس نے کہا صرف اس کو گرفتار نہیں کرو بلکہ اس کو 100 سال کی سزا دو، قید کی۔ اچھا، اور وہ انٹرسٹنگلی یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ یہ پاکستان کا واقعہ ہے۔ اچھا، یہ لنڈی کوتل میں برگد کا درخت ہے، اور اچھا، اس درخت کے اوپر ابھی بھی تختی لگی ہوئی ہے کہ آئی ایم انڈر اریسٹ، او واو، اور یہ اچھا، 1898 سے آج جی۔ 2023 تک وہ اس کے اوپر چینز لگی ہوئی ہیں، باقاعدہ چینز اس کے اوپر لگی ہوئی ہیں، اور وہ بندھا ہوا ہے درخت۔ اچھا، ہمارے بہت سارے ناظرین کو ویسے اب اپڈیٹ نہیں ہوں گے وہ اس بارے میں، مجھے بھی یہ فرسٹ ٹائم انفارمیشن مل رہی ہے، آئی ایم سو مچ سرپرائز ٹو ہیئر تو دیٹ۔ یہ میں یہ شیئر اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ انہوں نے یہ صرف یہ نہیں کہ فن کے طور پر یا ایک انہوں نے ایکچولی یہ ایک ایگزامپل سیٹ کی کہ اگر کوئی درخت بھی جرم کرتا ہے نا تو اس کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں تو بہت زیادہ درخت جرم کرے تو پھر جو ٹمبر مافیا جرم ٹمبر کرتے ہیں، مافیا آپ کے سامنے اسمگلنگ ہوتی ہے، اسمگلنگ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی یہ فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے آڈٹ کرانا ہوتا ہے یا اپنی کوئی ریکارڈ چیک کرانا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے، وائلڈ فائر ہو جاتی ہے، تو وہ بھی پرپزفلی ہوتی ہے۔ اس طریقے سے مطلب ٹمبر مافیا اسمگلنگ کے حوالے سے، فرنیچر بنانے کے حوالے سے وہ انوالو ہیں، اور ان کے آگے مختلف کارٹلز موجود ہیں۔ مافیا کا نام لگا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ذرا ان کے اوپر ہاتھ ڈالنا مشکل ہے، لیکن ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل بالکل۔ مس مریم، ہم اکثر اوقات ایسا کرتے ہیں کہ بیچ سڑک کے شجرکاری کر دیتے ہیں، یوٹی گرین بیلٹ ایریاز آپ نے دیکھے ہیں، لیکن جب سڑک کی توسیع کرنی ہوتی ہے تو ہم یا بجلی، پانی یا گیس پائپ لائن بچھانی ہوتی ہے تو پھر ہم وہی والے درخت اکھاڑ رہے ہوتے ہیں، وہی گرین بیلٹ ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں کہ ایک طرف جہاں آپ درخت لگاتے ہیں لیکن جب اس کے ایکسپینشن کا معاملہ آتا ہے پھر اسی کو اکھاڑ کے پھینک دیا جاتا ہے، زخمی ہو جاتے ہیں درخت پودے سارے؟ جی بالکل، اس کے بیچ میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ہے ایک اسٹریٹجک پلاننگ۔ آپ اگر پلاننگ آلریڈی اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ آپ نے سسٹینیبلی جو آپ نے فیوچر میں اس میں جو پرسپیکٹیوز ایڈ کر سکتے ہیں وہ آلریڈی آپ نے سوچ کے اگر ایک چیز بلڈ کی ہے تو پھر اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ جو روڈ سائڈ کنسٹرکشنز کے اوپر گرین بیلٹس بناتے ہیں یہ بڑی افیکٹو ہوتی ہیں آپ کی پولیوشن کنٹرول کے لیے، اور جو ہائی ویز ہوتی ہیں اس میں جو ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہیں، اور اس سے بھی اس کے ساتھ ایڈیشنل یہ ہوتا ہے کہ جو ایسی سائٹس ہوتی ہیں جو بہت ہیلپ فل نہیں ہوتی وائل ڈرائیونگ، کیونکہ بعض دفعہ آپ جب ہائی ویز پہ جا رہے ہوتے ہیں ڈرائیونگ کے لیے جتنی اچھی اسٹیٹکس ہوتی ہیں اتنا ایک اسموتھ اور ریزنیبل جرنی ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے گرین بیلٹس بنائی جاتی ہیں۔ اگر ویڈس ہو پھر تو خیر ہے، پھر تو آپ اس کو اکھاڑ کے پھینک دیں اور اس کی جگہ آپ کوئی ایسی پروڈکٹیوٹی کر دیں جہاں پہ، کیونکہ درخت کو بڑے ہونے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا، تو وہ سارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ جب تک پلان کر کے چیزوں کو نہیں کریں گے تب تک نہیں، اگر آپ نے اس کے بیچ میں آپ نے بعد میں پائپ لائنز بچھانی ہے تو ان کے لیے جگہ چھوڑیں، آلریڈی سلاٹس چھوڑیں، سائڈ پہ چھوڑیں، یا آپ روڈز کے انڈر کنسٹرکشنز میں کوئی چیز ایڈ کریں۔ لیکن آف کورس اگر آپ نے ایک گرین بیلٹ بنا دی ہے آپ اس کو مینٹین کریں، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ 5-7 سال بعد آپ کو یاد ہے کہ نہیں یہاں کچھ اور ہونا چاہیے تھا۔ ویری ٹرو، بالکل صحیح کہا مریم۔ ڈاکٹر صاحب، ہم چونکہ وے آؤٹ کی طرف آ رہے ہیں کہ پرابلمس تو ہمیں پتہ ہے، نشاندہی بھی ہو چکی ہے، کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم سلوشنس کی طرف آئیں، حل نکالا جائے۔ آپ کے خیال میں ڈرون سے شجرکاری کرنا کیسا منصوبہ ہے؟ بعض ملکوں میں تو یہ ہو بھی رہی ہے کہ ڈرون کے ذریعے جو ہے وہ بیج پھینک دیے جاتے ہیں ہر جگہ پہ، اور اس کی جو اس کے پھیلاؤ ہے وہ بہت 10 گنا تیز اس کی کام ہو جاتا ہے، اس پہ ڈیفینیٹلی خرچہ بھی کم ہوتا ہے، تو یہ منصوبہ کیسا ہے اگر ہم اس کا وے آؤٹ دیکھیں تو؟ نہیں بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں جو ٹیکنالوجی جیسے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، جی آئی ایس ہے، جی پی ایس، اور یہ سارے جو سسٹم ہیں اس وقت جو یہ بہت ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں ایگریکلچر میں، اور اس میں یہ جو ہم ماؤنٹینس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم انڈیویجولز کو اکٹھے کریں، میں تو یہ سوچ رہا تھا کئی دفعہ اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو اسکول کے بچے ہیں نا ان کو آپ چھوٹے چھوٹے وہ پلانٹس دے دیں، کیونکہ وہاں پہ گرمیوں میں شاید تو وہ جو سارے اپنا کوئی کنٹریبیوٹ کر دیں، تو یہ اگر اس طرح سے ہم وہ کر لیں
تو جتنے بھی سیڈ ہے وہ آپ اگر 50% بھی وہ گرو ہو جائے تو وہ کافی ہے. اور ایک دو اور میں باتیں کرنا چاہوں کہ جو امپلیمنٹیشن کی جو لیجسلیشن ریگولیشن ساری ہیں موجود آلریڈی. بات صرف امپلیمنٹیشن کی ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے ہم امپلیمنٹیشن ہو اور انفورسمنٹ ہو. جی ایک اور اسلام آباد کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسلام آباد جس طرح ہے اور بڑا اچھا کسی وہ ضرورت بھی نہیں ہے, بارشیں بھی بڑی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ویجیٹیشن بھی, تو جتنے بھی ہمارے جنگلات ہیں اگر ان کو وہ پراپر ہم مینیج کر کے ہم آرچرڈ, کیونکہ یہ جو ملبری ہے اس کے جو پولن ہے اس کے ساتھ بہت سارے لو افیکٹ ہوتے ہیں, تو الرجی, اور اس کو اگر ہم پراپر ایک آرچرڈ کی صورت میں یا اس طرح سے ہو کہ جو ابھی ہم بات کریں ٹورزم کی, وہ بات کر رہے تھے کہ جاپان میں میں نے دیکھا کوئی چیری پلانٹس ہیں بڑے خوبصورت, اتنے خوبصورت, اتنا اٹریکٹ کرتے ہیں, اور وہ ایک ہفتے کی وہ پوری چھٹی کر دیتے ہیں اور سارے لوگ اس کو وہ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس میں پیچز, پلم اور جو فروٹ پلانٹس ہے, اگر یہ جو ہمارا شکر پڑیاں کا جو ایریا سارا جنگل سے بھرا, اور اس کو اگر پراپر ایک آرچرڈ کی صورت میں ہم بنا دیں اور لوگ روڈز اندر بنا دیں اور وہ جب سیزن آئے اور اس کو وہ انجوائے کریں تو ذرا اور بھی زیادہ اٹریکٹیو اسلام آباد ہو سکتا ہے. صحیح. ڈاکٹر زاہد, فارم ہاؤس کی تعمیر بھی ایک شجرکاری کا بڑا اچھا منصوبہ ہے کہ ہم درخت زیادہ سے زیادہ لگا سکتے ہیں, اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں مختلف فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں. لیکن اگر ایک عام آدمی فارم ہاؤس کرنا چاہے, بنانا چاہے, اس کی دسترس میں نہیں ہے, تو چیزیں کم از کم اس نہج پر, اس لیول پر آ جائیں کہ ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہو اور وہ خود موٹیویٹڈ ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے کیونکہ یہ میرے ملک کے مفاد میں ہے. کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھیں, اس کے لیے تو ضروری ہے کہ لوگوں میں ایک اویئرنیس کریٹ کی جائے, لوگوں میں یہ چیز ابھاری جائے کہ یہ درخت اور یہ پودے, یہ فصلیں ہمارے لیے کتنی ضروری ہیں. نہ صرف یہ ہمارے لیے ضروری ہیں بلکہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہیں. تو یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ فارم ہاؤسز جو ہے وہ بیسیکلی دیکھا تو یہی گیا کہ بڑے بڑے جاگیردار جو ہیں ان کے ہاں یہ فارم ہاؤسز ہیں اور مزارے وہاں پہ کام کرتے ہیں, اور اس سے نیچے والے جو لوگ ہیں وہ ان کی وہاں تک پہنچ اور رسائی نہیں ہے. لیکن اگر حکومتی لیول پہ اس چیز کو ہم اگر اس کو ریئلائز کریں اور ہم ایسی پالیسیاں بنائیں تاکہ دیکھیں وہ جب بھی کوئی پالیسی بنتی ہے نا وہ کہتے ہیں 5 ایکڑ 10 ایکڑ تک کی زمین ہوگی تو یہ آپ کو یہ چیز سبسیڈائز ریٹ پہ آپ کو ٹیوب ویل ملے گے, سولر پینل ملیں گے, باقی ساری فیسلٹیز ملیں گی. لیکن اگر آپ عام فارمر کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ اس لیول تک آپ جائیں. اور یہ دیکھیں اس میں تھوڑی بہت بریک تھرو ہوئی ہے. ہم چونکہ میں یونیورسٹی سے تعلق رکھتا ہوں, ایرڈ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں میں, تو ہم نے ایک اس حوالے سے ایک آؤٹ ریچ ایکٹیویٹی شروع کی ہے نا یونیورسٹی کی. تو ہم جاتے ہیں مختلف ولیجز میں جاتے ہیں, وہاں فارمرز کے پاس جاتے ہیں, پھر ہم ان کو بتاتے ہیں جی کہ آپ ٹھیک ہے آپ فصلیں اگر لگا رہے ہیں تو یہ والی فصل لگائیں تو اس سے آپ کو زیادہ نفع ہوگا. اگر فصل بھی لگا رہے ہیں تو خالی فصل لگا رہے ہیں تو ہم ان کو پروموٹ کرتے ہیں آپ کچن گارڈننگ پہ بھی آئیں. تو جو ان کے پاس کچھ ایریا جو رہ جاتا ہے جہاں پہ وہ کچھ اور نہیں استعمال کرے تو اس کو وہ پروموٹ, اس پہ وہ کچن گارڈننگ کرتے ہیں یا فروٹ ٹریز لگاتے ہیں. تو یہ ایک ذریعہ ہے کہ ہم اگر چھوٹے لیول پہ اپنی طور پہ کوشش کرنا شروع کریں تو یہ صرف یہ تو ایک یونیورسٹی کی حد تک بات کر رہا ہوں. اگر جتنے بھی ہمارے زراعت سے یا فارسٹ سے ریلیٹڈ جتنے بھی ادارے ہیں وہ اس طرح کی اپروچ لے کے فارمرز تک جائیں یا لوگوں تک جائیں تو ظاہری بات ہے اس کے کچھ اثرات آنے شروع ہو جائیں گے اور اٹ ول ٹیک سم ٹائم, کچھ عرصے بعد. مس مریم, سرسبز سونے اگلتی لاکھوں ایکڑ کی ہماری زمین, جہاں ہم نے ٹمبر مافیا کی بات کی, اب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ درخت کاٹ کر کالونیاں بنا لیتے ہیں, ٹاؤنز بنا لیتے ہیں, سیمنٹ کے پہاڑ کھڑے کر دیے جاتے ہیں, دیواریں چن دی جاتی ہیں. ان مافیا سے کون لگام ڈالے گا؟ سب سے پہلے تو یہ جتنے بھی مافیاز ہیں انفارچونیٹلی یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہ گورنمنٹ سے کہیں نہ کہیں جا کے ریلیٹ ہوتے ہیں بیکاز دس از اے مافیا.
اس کو ان کو لگام ڈالنے کے لیے آف کورس یہ کوئی انڈیویجول یا جو آپ کی سوسائٹی لیول ہے اس سے زیادہ یہ ایک کام ہے گورنمنٹ کا کہ وہ ایسے لاز اسٹرکٹ لاز کے ساتھ ان کے اوپر آئے اور ایسے جو ہیں وہ ریگولیشنز کے ساتھ آئیں کہ یہ چیز سٹاپ کی جا سکے. اب جیسے یہ ڈفرینٹ کالونیز کا بننا, بڑی بڑی سوسائٹیز کا بننا, ملتان کو دیکھ لیں, بڑے بڑے آرکڈز جو ہیں وہ ختم ہو گئے, اس کی جگہ سوسائٹیز آ گئیں. اور یہ جو ڈیفارسٹیشن ہے یہ ایک المیہ ہے. آپ اگر میں اس کو یہ کہوں کہ دہشت گردی ڈیفارسٹیشن سے ایک چھوٹی چیز ہے تو میں غلط اس لیے نہیں ہوں کیونکہ جب آپ ٹیررزم کرتے ہیں نا تو ٹیررزم آپ کو ایک سکیل پہ امپیکٹ کرتا ہے, لیکن آپ جب ڈیفارسٹیشن کرتے ہیں یا آپ پودے درخت کاٹ دیتے ہیں تو وہ آپ کو انڈیویجول لیول سے لے کے آپ کی اکانومی تک سب چیزوں کو جو ہے وہ خراب کر رہا ہوتا ہے. تو یہ پہلی بات تو یہ کہ اس کو پرائیورٹائز کریں, اپنے فارسٹ ایریا کو گورنمنٹ پرائیورٹائز کرے. ہمارے ہاں ایک پروجیکٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے ایک گورنمنٹ میں, پھر وہ دوسری آتی ہے, وہ دوسرا سٹارٹ کر دیتی ہے, پہلا والا رہ جاتا ہے. تو ایک تو وہ چیز وہاں سے وہ بھی رہ جاتی ہے, اور دوسرا کیونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں, ہمیں ابھی انفراسٹرکچر بنانے کی ضرورت ہے, ہم ابھی ڈیولپ کر رہے ہیں, تو ہم اس کے لیے جو ہے وہ جو آلریڈی ہمارے پاس فارسٹ کور ہے جو کہ 4.5% یا 3% سے بھی کم ہے, ہم اس کو بھی جو ہے وہ ہم 2.1% کے ریٹ سے ہم اس کو بھی ختم کر رہے ہیں. تو اس کو لگام ڈالنے کے لیے یہ جو ہے آپ کے رولز ریگولیشنز کہ آپ کہاں پہ کنسٹرکشنز کر سکتے ہیں, کس قسم کی کنسٹرکشنز کر سکتے ہیں, کنسٹرکشنز میں گرین سپیسز آپ کو کتنی رکھنی ہے. اگر آپ کے آرکڈز ہیں یا کوئی ایسا ایریا ہے جو آلریڈی نیچرلی کنزرو کرنے کے قابل ہے, ایسا ہیبیٹیٹ ہے جہاں پر ایسی بایو ڈائیورسٹی ہے جس کو نہیں چھیڑنا چاہیے, ان ایریاز کے اوپر آپ کو اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. ٹھیک, بہت صحیح. مختصراً سر ایک سنگل لائنر ہم آپ سے لیں گے, چونکہ ہم نے شجر کاری کی اہمیت پہ بات کی, جنگلات کی کٹائی کے حوالے سے کہا کہ وہ ایک سنگین جرم ہے, تو ایک سلوشن آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے اس پلیٹ فارم سے ہم اپنے ناظرین تک پہنچا سکیں؟ ایک تو یہ میں جسٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں, فارم ہاؤس کی آپ نے بات کی. فارم ہاؤسز کا پرپز پتہ کیا تھا جو اسلام آباد میں بنائے تھے؟ تو اس کا پرپز یہ تھا کہ اسلام آباد یہ سٹی ہے اور اس کو ہم فریش ویجیٹیبلز اور جو فروٹس ہیں وہ فارم ہاؤسز سے سپلائی کریں گے. تو اب فارم ہاؤسز پہ اب سب کو پتہ ہے کہ اب فارم ہاؤسز پہ کیا ہے, وہ بڑی بڑی بلڈنگز اور وہ پتہ نہیں کیا کیا وہاں پہ بنائے. وہ پرپز وہ نہیں, وہ سارا جو سی ڈی اے نے لیز پہ دیا ہوا. ایک تو یہ ہے کہ سی ڈی اے کو یا جو بھی ہے اس کے ذمہ دار ان کو وہ سوچنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ایک اوور آل جو کمپین جو اویئرنیس کے حوالے سے کہ یہ جو ایئر پولوشن ہو رہی ہے, جیسے بڑے بڑے شہر جو کراچی ہے یا لاہور ہے, تو وہ ایک لانچ کرنی چاہیے کہ سینسٹائز کریں پوری اپنی نیشن کو, کہ ہر انڈیویجول یہ سوچے کہ کیا کس طرح سے میں نے میکسیمم یہ ڈیفارسٹیشن کو روکنا ہے اور وہ پلانٹیشن کرنی ہے. اور اس کے لیے ہم کمپین کرتے بھی ہیں, لیکن اس طرح سے وہ نہیں ہو رہی جو کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. جی ڈاکٹر سعید صاحب. جی میں نے جیسے کہ پہلے اب عرض کی کہ درخت بہت اہمیت کے حامل ہے. درخت سے جو پیپر انڈسٹری فروغ پاتی ہے, تو اگر ہم اپنے ڈاکومنٹس یا اپنی کرسپانڈنس کو پیپر لیس پہ لے جائیں, جس طرح دنیا میں ہوتا ہے, ای میل وغیرہ چلتی ہے, تو ہم زیادہ تر یہ جو پیپر ورک ہے وہ اس سے ہم ہٹ جائیں. دوسری جو امپارٹنٹ چیز جو ہم بھول رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو ہمارے یہ درختوں کی کٹائی, یہ اس میں سب سے زیادہ رول جانوروں کا ہے. جانور ناٹ اونلی یہ کہ وہ ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اوور گریز کرتے ہیں, زیادہ چرتے ہیں اس ایریا میں, اور دوسرا یہ کہ ان کا فضلہ جو ہے وہ بھی کاربن ڈائی آکسائڈ اور گرین ہاؤس گیسز میں بڑا رول پلے کرتا ہے. تو اگر ہم میٹ پروڈکشن کو تھوڑا کم کر دیں تو اس میں بھی ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس حوالے سے. جی مس مریم, آپ کا سٹینس؟ میرے خیال سے یہاں پر ان دا سینیریو آف پاکستان, اگر آپ لوگوں کو صرف اتنا اویئر کر دیں کہ درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے, تو اٹ ول افیکٹ. آپ اپنے بچوں کو اسپیشلی آپ کی جو اسکولنگ جہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے وہاں سے بچوں کو آپ یہ سکھانا شروع کریں انوائرمنٹ کیا ہے, اس کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے, آپ کس چیز کے لیے رسپانسیبل ہیں. جس سے بہت ساری اسٹیٹس میں بچے اپنے برتھ ڈیز کے اوپر جو ہیں جتنی ان کے برتھ ڈے کا ایئر ہے وہ اتنے پلانٹ کرتے ہیں ٹریز, اینڈ دے ٹیک کیئر, اس کو پورا سال کرتے ہیں. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جو آپ بالکل مائنر لیول سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ امپروومنٹ میں ہیلپ کریں گی. ٹھیک ہے, صحیح.
नाज़रीन, आज की गुफ्तगू आपने सुनी। हमें ये अहद करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त अपने मुल्क के अंदर लगाने हैं, माहौल को महफूज बनाना है। अगर ऐसा हमने न किया तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। एक दो पेड़ ही सही, कोई ख़याबान न सही, एक दो पेड़ ही सही, कोई ख़याबान न सही, अपनी नस्लों के लिए कुछ तो बचाया जाए। प्रोग्राम ख़त्म होता है। मुझे हुमैरा राना, मेरे मौज़ूज़ मेहमान और मेरी पूरी टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हामी नासिर।